عمران خان صاحب کے پاس کیا راستے؟ کبھی فورن فنڈنگ، ممنوعہ فنڈنگ کے معاملات، ان پر وہ آ گیا فیصلہ، ان کو ڈی ٹریک کرنے کی الزامات عائد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان مسئلہ نہیں ہے۔ صابر شاکر صاحب، عمران خان صاحب کے پاس کیا راستے؟ کبھی فورن فنڈنگ، ممنوعہ فنڈنگ کے معاملات، ان پر وہ آ گیا فیصلہ، پھر جس قسم کا بھرپور پریشر ہے جو صدیق کی کچھ چیزوں کی انڈیکیٹ کر رہے ہیں، کیا راستہ اس وقت عمران خان صاحب کے پاس آپ کی نظر میں ہوگا سر؟ صابر صاحب، عمران خان صاحب کے پاس یہ راستے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ڈی ٹریک کرنے کی، ان پہ الزامات عائد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان مسئلہ نہیں ہے، اصل میں مسئلہ ہے پاکستان کے وہ 80% عوام جو اس وقت عمران خان کی آواز سن رہے ہیں، جنہوں نے اس رجیم چینج کو قبول نہیں کیا، تو امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ابھی تک ٹرینڈ چلا رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کی آبادی سے زیادہ ٹویٹس ہو چکے ہیں اور وہ آرگینک ہیں۔ اس میں جو خفیہ سروے ہو چکے ہیں اس کے اکارڈنگلی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ 80% پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ ہیں۔ انتخابات ہوتے ہیں تو عمران خان جیتیں گے اور بغیر کسی بساٹھی کے جیتیں گے، اور جو جانے والے ہیں ان کو خوف ہے کہ اگر عمران خان جیت کر واپس آ گئے تو وہ حساب مانگیں گے، اور پاکستان کے عوام کی طاقت ان کے ساتھ ہوگی، ادارے ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہوا تو سارا کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہے، اس میں کوئی نہ تو کوئی مشاورت ہے، نہ کوئی اجتماعی شعور، نہ ہی کلیکٹیو وزڈم اپلائی کیا گیا ہے، نہ ہی انسٹیٹیوشنل وزڈم اپلائی کیا گیا ہے۔ یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو کچھ ہوا ہے، تو اصل خوف وہ ہے۔ عمران خان کے پاس بے شمار آپشن ہے۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کے مرنے کے بعد؟ کیا مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے بعد؟ کیا شاہ نواز بھٹو کے قتل کے بعد کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبریں اب بھی بہت سارے ناخداؤں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، کیونکہ پولیٹیکل، کیا نواز شریف مر گیا؟ نواز شریف کو سیاسی طور پہ مار دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے 11 سال پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے لگائے، کیا پیپلز پارٹی ختم ہوئی؟ کیا نواز شریف ختم ہو گیا؟ کیا مریم صفدر ختم ہو گئی؟ مسلم لیگ نواز موجود ہے۔ تو اسی لیے یہ جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ عارضی ہیں، یہ مصنوعی ہے، آرٹیفیشل ہیں، اور یہ اندر کا خوف ہے بیسیکلی، اور اس خوف کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس ابھی کیونکہ پولیٹیشین کبھی بھی مرتا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، پولیٹیشین کبھی نہیں مرتا، سیاستدان کبھی نہیں مرتا۔ لیکن صاحب مینج ہو جاتا ہے نا، چیزیں مینج کر دینا، لوگوں کو ہٹا دینا۔ اب وہ جو ووٹ ہے وہ تو ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں جس طرح سے ووٹر 20 حلقوں میں نکلا ہے، وہ ایک بڑا حیران کن معاملہ تھا کہ سارا ووٹ ہی پاکستان تحریک انصاف کو پڑ رہا ہے، ایک طرف 13، ایک طرف اکیلا۔ تو اب وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے تو وہ چیزیں مینج کرنے کی کوشش ہوگی۔ نہیں، ابھی بھی دیکھیں، ابھی بھی 1 on 1 مقابلہ تھا نا پنجاب میں۔ جی ہاں، 1 on 1 مقابلہ تھا، ایک طرف 13 تھے اور ایک طرف اکیلا تھا۔ بالکل، ایک طرف تمام اسٹیٹ مشینری ساتھ تھی، ایک طرف کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی دن دیکھیں ڈاکٹر شہباز گل کو جو گرفتار کیا گیا ہے، یہ اسی دن گرفتار کیا گیا تھا، جی ہاں، اور اسی دن ہی پلان تھا ان کو وہیں سے آگے ٹرائل کرنے کا، لیکن وہ شام کو پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف جیت گئی اور پنجاب گورنمنٹ ہاتھ سے نکلتی محسوس ہوئی، اور ان کو فوراً معافی مانگ کے چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ ڈاکٹر شہباز گل کا بھی گرفتاری جو ہے، میں تو اس کو اسکرپٹڈ کہوں گا، کیونکہ اس سے زیادہ سخت باتیں تو اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان، پاک فوج کے دشمنوں کے ذریعے پاکستان فوج کے حامیوں اور اس کے اتحادیوں اور اس کی آوازوں کو قتل کیا جا رہا ہے، پاکستان کے فوج کے دشمنوں سے مل کے، اور پاک فوج کے دشمنوں کے ساتھ سامنے ان کو ڈالا جا رہا ہے۔ یہ کون سی اسٹریٹجی ہے؟ یہ کون سی حب الوطنی ہے؟ یہ کون سی پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ ہمدردی ہے؟ کہ آپ ایسے عناصر کے ساتھ مل کے، یا ایسے عناصر جو ایک ووٹ کے وزیر اعظم ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ چیزیں مینج کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد جب 11 سال بعد الیکشن ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی 1988 میں جیتی، تو کیا اس وقت چاہ رہے تھے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جیتے یا پیپلز پارٹی جیتے؟ لیکن وہ جیت گئی تھی، وہ جیت کے واپس آئی اور ان کو اقتدار دیا گیا، اور اس کے بعد ایک
खौफनाक किस्म की चलाई गई, यही मौलाना फजलुर रहमान साहब थे और यही सारे के सारे जो उलमा सू हैं वो सारे के सारे थे उस वक्त, जो कह रहे थे कि औरत की हुक्मरानी जो है वो हराम है। तो क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता रोक लिया गया? और ज़्यादा दूर ना जाएंगे, अभी आप करीब ही रहें, नवाज शरीफ साहब ने मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप के बारे में क्या कहा, मरियम सफ्दर साहिबा ने क्या कहा, कैप्टन सफदर साहब ने क्या कहा, जावेद लतीफ़ साहब ने क्या कहा, शाहजहां अब्बासी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मोहसन दावर साहब, अली वजीर साहब, ANP, कितने नाम लेंगे इस वक्त, वो सब ने क्या कहा इस मौजूदा लीडरशिप को, बराह रास्त कहा, तकरीरें करके कहा, जलसा आम में कहा। तो क्या तो इसका मतलब है कि अभी सिर्फ जो एक प्रेशर है उसको अब देखना है कि इमरान खान साहब ने किस तरह से वो मामला है, जो आप बात स्टार्ट में कर रहे थे साहब शाकिर साहब, कि वो जो एक मामला है ना कि वो डील और वो चीज़ें वो शायद उस तरह से उनकी मर्जी के मुताबिक वो हो नहीं पा रही हैं। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।